نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي الأمين الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم من ولد له ولد فلينسك عنه ينسك عنه فلينسك عنه بشاتين وعن الجارية بشاتين صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات گرامی، عقیقے کی محفل منعقد کیا اور بہت سارے حضرات کو اپنے خیش و اقارب میں مدعو بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس پاک کو مقبول بارگاہ فرمائے اور اس کے ثواب سے اجر سے اللہ تعالی صاحب خانہ کو آباد شادہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، کافی دیر سے اس مجلس پاک کا سلسلہ نعت خوانی کی شکل میں اور تقاریر کی شکل میں سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد شریف کی مبارک محفل یقیناً خیر و برکت کی محفل ہوتی ہے، اور جس جگہ اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے یقیناً وہ باعث رحمت کا سبب بنتا ہے، نزول رحمت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے، دولت سے نوازتا ہے، مال سے نوازتا ہے، اور نہ جانے کتنے انعامات اور اکرام کا نزول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالی کا فرمان ہے میرے بندے میری نعمتوں کا چرچا کرو، میں نے جو عطا کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد بھی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ اولاد یہ ایک عظیم نعمت ہے، عجیب نعمت ہے۔ تو اولاد جب اللہ تعالی عطا کرے تو ضروری یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رسول پاک کی مبارک مجلس کا بھی انعقاد کرے۔ تو یہ محفل جو منعقد ہے یہ انور صاحب اپنے بیٹے محمد عاشق حسین کے نام عقیقے کی مجلس کا انعقاد کیا۔ عقیقہ ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں، مذہب میں، دھرم میں یہ عقیقہ سنت مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، اور آپ نے اپنے نواسے حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ اپنی طرف سے کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے عقیقہ یہ پہلی کی شریعت میں پہلے یہ واجب تھا، واجب ضروری،
واجب کا معنی ہوتا ہے کہ اگر نہ کرے تو گناہگار ہو جائے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہو جائیں. تو عقیقہ پہلے واجب تھا، مگر جب سے قربانی کے احکام نازل ہوئے تو قربانی واجب ہو گئی اور عقیقہ سنت نبی بن گئی. سبحان اللہ. تو سنت ہے عقیقہ. اتنا فرق ہے کہ قربانی کے جو احکام ہیں وہی احکام بعین ہی عقیقہ کے ہوا کرتے ہیں. جیسے قربانی کے احکام میں آپ کو معلوم ہے کہ 1 سال کا جانور ہونا چاہیے، 1 دن بھی اگر کم ہے تو قربانی درست نہیں ہے. جیسے یہ معلوم ہے کہ قربانی کے جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے، اگر عیبدار ہے تو قربانی درست نہیں ہے. جیسے قربانی کے احکام ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 3 حصے اس کے لگائے جائیں، ایک اہل خانہ کا، دوسرا خیش و اقارب کا، اور تیسرا غریب فقراء مساکین کا. بعین ہی وہی احکام ہماری شریعت بتاتی ہے کہ عقیقے کے بھی ہیں. اس کا بھی جانور 1 سال کا مکمل ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، اور قربانی کی طرح عقیقے کے گوشت کو بھی چاہے تو آپ پکا کر اپنے احباب کو دعوت کیجیے، چاہیے تو کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں. تو دوستو، عقیقہ ہم سب کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ہے. جو جانور اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے شکرانے میں، اولاد کے شکرانے میں جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اسی کو عقیقہ کہتے ہیں. حدیث پاک میں ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا، عقیقے ہی کے تعلق سے. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد لہ ولد، جس کو اللہ اولاد عطا کرے. کیا کرے؟ اولاد. اولاد کا مطلب یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بیٹا ہی ملے، بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد ہے، اللہ کی نعمت ہے. تو نبی نے فرمایا، من ولد لہ ولد، جس کو اللہ اپنی خوشنودی سے عطا سے اولاد عطا کر دے. ينسکا عنہ، تو حکم یہ ہے کہ اس کی طرف سے وہ خون بہائے، جانور کا خون بہائے. یعنی خون بہانے کا مطلب عقیقہ کرے. کیا کرے؟ خون بہانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. آج وہی کام محمد انور صاحب نے کیا. بیٹا اللہ نے عطا کیا، تقریباً 5 سال یا 4 سال کا بچہ ہے، اس کی طرف سے عقیقہ کیا گیا اور مجلس ہو رہی ہے. تو حضور نے فرمایا، اللہ اولاد عطا کرے تو اس کے شکریہ میں، خوشی میں، اور اللہ کی رضا کے لیے، ناموری اور شہرت کے لیے نہیں. ينسکا عنہ، جانور کا خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے عقیقہ کرو. پھل، احبو ينسکا عنہ،
बेशातैन वानिल जारियत बेशातिन। नबी ने फरमाया अफजल ये है, बेहतर ये है कि बेटा की खुशी में, पैदाइश की खुशी में 2 बकरी या 2 बकरे ज़बह किया जाए। वानिल जारियत बेशातिन, और अगर वो बच्ची है, लड़की पैदा हुई है, तो उसके शुक्राने में, उसकी खुशी में 1 बकरी या 1 बकरा ज़बह किया जाए। ये हमारे नबी ने फरमाया ये बेहतर है, अफजल है। अगर आप चाहें कि 2 जानवर, 2 खस्सी, बेटा में भी और बेटी में भी आप ज़बह करना चाहें तो ज़बह कर सकते हैं, सवाब और ज्यादा मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा हो तो खस्सी होना चाहिए और बच्ची हो तो बकरी होनी चाहिए। ये कोई जरूरी और वाजिब मसला नहीं है, आपके इख्तियार पर है, खस्सी हो या बकरी। बस अल्लाह की रजा के लिए, बच्चे की तवल्लुद की खुशी में, शुक्राने में आप ज़बह करें, ये अकीका है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की अता जब तुम्हें मिली है तो उसका अकीका करो। और दूसरी रिवायत ये है उसी मिशका शरीफ के अंदर, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औलाद पैदा हो तो सरकार ने फरमाया तुज़बान हो यौम साबे, तो 7वां दिन जो होगा उस 7वें दिन उसकी तरफ से जानवर ज़बह किया जाए। 7वां दिन, यौम साबे का माना 7वां दिन। हमारी समाज में, हमारे मुआशरे में लोग जिसको छठियार समझ रहे हैं, लेकिन हदीस में आता है यौम साबे, 7वां दिन बच्चा का हुआ, नबी ने फरमाया जानवर ज़बह करो और फरमाया युसम्मा, और उसका नाम रखो तो अच्छा, फल युहसिन इस्मा, नाम रखो मगर कैसा नाम रखो, अच्छा नाम रखो, उम्दा नाम, अंबिया के नाम पर, सहाबा के नाम पर, या सहाबिया के नाम पर, मुत्तकिया के नाम पर, वलिया के नाम पर, सालिहा के नाम पर। अगर बच्ची है तो नेक खातून के नाम पर बच्ची का नाम रखो। तो हुजूर ने फरमाया 7वां दिन जब हो तो जानवर ज़बह करो, यानी अकीका करो, और नाम भी उसी दिन रखो, अच्छा नाम रखो। और फरमाया युहलक़ु रासुहु, और उसके सर के बाल को क्या किया जाए, कटवाए जाएं, दूर किए जाएं। नबी ने फरमाया हल्क करो, बच्चे के सर के बाल को कटवा दो, क्योंकि वो सर के जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, उसका ताल्लुक नाभ से होता है। जब तक बच्चा माँ के पेट में बच्चा हो या बच्ची रहता है, उस बाल का ताल्लुक नाभ से होता है, जो गंदगी की जगह है। अगरचे पैदा होने के बाद गंदगी आलाइश पानी के जरिए दूर हो जाती है, साफ होता है, मगर हकीकतन उस बाल का ताल्लुक नाभ से होता है, वो है महल्ले नजासत। तो इसलिए नबी ने फरमाया बाल को कटवा दो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वैसा लोग करते भी हैं। फर्क इतना होता है कि कुछ लोग नामोरी के लिए, शोहरत के लिए अकीका करते हैं, पैसा नहीं होता है तो कर्ज भी ले लेते हैं और अकीका करके लोगों को खिलाते हैं ताकि नाम हो हमारा। नहीं, ये वाजिब नहीं है कि नहीं करेगा तो गुनहगार हो जाएगा, मुआखजा होगा इंदल्लाह। सुन्नत है, अल्लाह ने आपको सलाहियत दिया है, हैसियत दिया है, और आप अगर अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी जो है
صلاحیت کے مطابق اگر اللہ نے صلاحیت دیا ہے تو آپ عقیقے کا انتظام کریں. یہ نہیں کہ بیاج لے لیں سود پر، قرض مانگ کر، بھیک مانگ کر، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے سنت ہے. تو ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا. آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الحسن بشات، حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت برے نواسے امام حسن کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا. اب دیکھیے اگر کھانسی ہوتا، ضروری ہوتا، تو نبی نے نواسے کے لیے ایک بکری ذبح کیا. شاتن کا معنی عربی میں ہوتا ہے شات معنی بکری. اس سے پتا چلا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بکری ہی ہو یا کھسیے ہو، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، یا دو ہی ہو، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے. اپنی حیثیت کے مطابق اگر اللہ نے دیا ہے اور دل فراخ ہے تو ایک جانور نہیں ڈبل جانور ذبح کرو. اگر اتنی وسعت نہیں ہے ایک بھی کافی ہے، ایک بھی جائز ہے، چاہے وہ جانور مذکر رہے چاہے وہ جانور مؤنث رہے. مگر یہ عقیقہ کا حکم نبی نے سنایا کہ یہ عقیقہ، یہ میرے نبی نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ جو ہے وہ مرتہن ہے یعنی گروی میں پڑ جاتا ہے اپنے عقیقے کے اندر. گروی سمجھتے ہیں؟ اگر زیور آپ کے پاس ہے، اب پیسہ کی ضرورت ہے، اب پیسے نہیں ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ بندھک رکھ دیا جاتا ہے اور ضرورت پوری کی جاتی ہے. ایسا ہوتا نا. تو میرے نبی نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقہ، بچہ اولاد اپنے عقیقے کے اندر گروی پڑ جاتا ہے. اور گروی چیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لا يجوز الانتفاع والاستمتاع به دون فقه، کہ جب تک جو زیور کسی کے پاس بندھک رکھ دیا گیا ہے اب آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو بیچ کر آپ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ آپ کی جو ہے ملکیت میں نہیں ہے، ابھی وہ دوسرے کے پاس ہے. جب تک آپ چھڑائیں گے نہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا نہیں سکتے، وہ روک سکتا ہے. یہی حال ہے اولاد جب پیدا ہو اور اس کا عقیقہ نہ ہو تو وہ بچہ بھی صحت و سلامتی کے اندر گروی میں پڑ جاتا ہے. صحت نہیں اچھی رہتی، بیماریاں آتی ہیں، تندرستی نہیں رہتی، طرح طرح کے امراض، بیماریاں، پریشانیاں اور علاج کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ جب اولاد کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اس عقیقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچے کے تمام امراض کو، پریشانی کو، بلا کو، آفت عارضی ہو یا سماوی، ساری بلاؤں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دیتا ہے اور پھر بچے کے اندر سلامتی آ جاتی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقہ، سرکار نے فرمایا اولاد اپنے عقیقے کے اندر وہ بندھک میں پڑ جاتا ہے. اس بندھک سے چھڑانے کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ عقیقہ کریں، جانور ذبح کریں اور دوستو احباب، خیش و اقارب، غریب مسکین سب کو دعوت کریں تاکہ اس دعوت کے ذریعے سے، اس مجلس پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت بچے کو سلامتی والا بنا دے. دوسری روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقہ. اس کے بعد روایت میں آتا ہے فَأَحْرِقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، بچے کی طرف سے خون بہاؤ یعنی عقیقہ کرو اور اس کے ذریعے سے بچے کی اذیت کو دور کرو. اذیت کا مطلب کیا ہے؟ یہی بیماری، پریشانی. تو دوستو ہمارے بھائی انور نے وہی کام کیا ہے جو اس کا حکم نبی نے دیا ہے.
اور نبی نے کیا بھی ہے. نبی جو کہے وہ بھی سنت ہے اور جس پر عمل کرے وہ بھی سنت ہے اور جس کے کرنے کا حکم دے وہ بھی سنت ہے. تو نبی نے کیا بھی اور حکم بھی دیا اور عمل بھی کیا. یہ سب سنت مصطفیٰ ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیقے کی بڑی فضیلت بتائی ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم لوگ عقیقہ کو اہم نہیں سمجھتے ہیں اور کرتے بھی نہیں ہیں. اللہ نے اگر حیثیت دیا ہے تو عقیقہ کا جو ہے انتظام ضرور کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی ایام گزر جانے کے بعد آپ نے خود اپنا ختنہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے نہیں. تو عقیقہ بھی ہوتا ہے بچے کا، ختنہ بھی ہوتا ہے. تو یہ سب اسلام کے اندر سنت ہے. ختنہ بھی سنت ہے اور عقیقہ بھی سنت ہے. اور جو ہے ہفتے میں جو ہے بغل کا بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا یہ سب اسلام کے اندر سنت ہیں. اس پر ہمارا آپ کا عمل نہیں ہو پاتا ہے. کتنے دن گزر جاتے ہیں مگر آدمی کیا ہے ناخن بڑا بڑا لمبا ناخن لیے رہتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے ناخن کاٹے تو خون نکل جائے گا. یہ ناپاک ہے. ناف کے نیچے کا جو بال ہے 40 دن کے اندر اندر اس کو دور کرنے کا حکم ہے، صاف کرنے کا حکم ہے. مگر آدمی بے توجہی میں نہ جانے مہینہ بھی گزر جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آپ سب کو، ہم کو بھی، کہ اسلام کے اندر جو سنتیں ہیں اللہ اس پر ہم عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ قبول فرمائے. میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس جانور کو ذبح کیا ہے. ایک کھسی ہے اور ایک پاٹھی ہے. 2 جانور انہوں نے جو ہے اپنے بچے کے عقیقہ میں ذبح کیا، کھانا بنایا ہے، دعوت بھی کیا ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی دعوت کے مطابق کھانا کھائیں. تو کھانا کھانے کے بعد جتنا ضرور کہیں اتنی دعا ضرور کر دیں. اللہ تعالیٰ تمام بلا، قہر، آفت، مصیبت سب سے حفاظت فرمائے. اور ان کے بھی گھر میں اور ہم جتنے بھی مسلمان ہیں حاضرین ہیں اللہ ہم سب کے گھروں میں بھی رحمتیں نازل فرمائے. ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے، صحت مند بنائے اور جو بھی پریشانیاں ہو اللہ اس کی برکت سے سب کو دور فرمائے. یہی آمین. انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں.